الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ذکر قرآن ہو رہا ہے محفل قرآن میں، ذکر قرآن ہو رہا ہے محفل قرآن میں، روشنی نور کی برس رہی ہے محفل قرآن میں، دے رہے ہیں پہرا فرشتے اس محفل قرآن میں، دے رہے ہیں پہرا فرشتے اس محفل قرآن میں، ذرا جھوم جاؤ خوش نصیبو محفل قرآن میں۔ ہمیں محمد سے محبت ہے یہ تیرا احسان ہے مولا، ہمیں محمد سے محبت ہے یہ تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در مصطفیٰ کے بدلے دیتے ہو جنت، در مصطفیٰ کے بدلے دیتے ہو جنت، ہم یہ سودا نہیں کرتے اس میں بڑا نقصان ہے مولا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پھر بھی طلب کرتے ہو مدد تم غیروں سے، یہ سن کے بھی ایک ہار سی محسوس ہوتی ہے۔ انتہائی واجب القدر قابل صد احترام علماء کرام اور انتہائی دل عزیز میرے اساتذہ کرام، اہل علاقہ کے بزرگان دین اور عاشق رسول محب غلامان صحابہ نوجوان ساتھیوں، آج ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وقت کی قلت بھی جانتا ہوں اور دن بھر گندم کی کٹائی کا بھی علم ہے، انتہائی مختصر وقت میں اپنے الفاظ مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے قبل میں حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کورونا وبا کے دور کے اندر لاک ڈاؤن کی صورت میں قرآن مجید سنایا، اور بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جنہوں نے دن کو گندم کی کٹائی کی اور رات کو تراویح کے اندر قرآن مجید سماعت فرمایا۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ یہاں آنا کافی میرا ہوتا ہے، اس شہر میں اگر بغیر مسجد کے باہر آؤ تو بڑا ہلا بلا لگا رہتا ہے ہمیشہ، لیکن جب سے محفل سٹارٹ ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعت خوانوں نے اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور ننھے منھے خطبہ نے آپ سے بہترین انداز میں گفتگو کی، پر مجال ہے کہ جس طرح لاک ڈاؤن تھا اس طرح بھی لاک ڈاؤن پڑا ہوا ہے، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی ماشاء اللہ نہیں، بالکل لاک ڈاؤن کے اندر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ تو کم از کم ایک بار تو کم از کم زور سے کہہ دیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لگ رہا ہے کچھ اٹھ گیا لاک ڈاؤن۔ تو آج محفل قرآن سجی ہوئی ہے، رمضان المبارک کے اندر سنتوں میں سے ایک سنت آپ نے مکمل کی، ایک سنت رہتی ہے، امید ہے جس طرح یہ قرآن مجید والی سنت آپ لوگوں نے مکمل کی ہے تراویح والی بھی مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا کلام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے معزز فرشتے کے ذریعے بھیجا،
3 باتیں میری سماعت فرمائیں، ان پہ مختصر گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات کہ اللہ نے اپنا کلام اپنے پیارے حبیب سرور کونون ساقی کوثر آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لہتے جگر کے اوپر نازل فرمایا۔ دوسری بات، اس قرآن مجید کو صحابہ کرام نے لکھ کے آج تیسری بات یہ کہ تب سے آج تک بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی کمی بیشی کے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ پہلے نبی نہیں تھے، پہلے رسول نہیں تھے جن کے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہو، اس سے قبل بھی مختلف رسولوں کے اوپر کہیں صحیفے تو کہیں کتاب کی صورت میں نزول فرمایا، لیکن اس کے انداز میں اور اس کے انداز میں فرق ہے۔ یہ آپ ہمیشہ سنتے آتے ہیں کہ جس طرح آج سے پہلے کے جو انبیاء تھے، جو رسول تھے، ان کو اللہ رب العزت نے محسوس جگہ پہ ان کو وہاں بٹھایا گیا۔ آپ اعتکاف پہ بیٹھیں، آپ چلے پہ بیٹھیں، آپ عبادت کریں، آپ اللہ کے سامنے سچ وجود ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی، اور کتاب بھی ایک ٹائم پہ مکمل لکھ کے دے دی۔ یہ نہیں کہ وقت اور صورت احوال کے حساب سے، اس حساب سے نہیں، ہر نبی کو بلایا، ہر رسول کو جن کو کتابیں دی، محسوس ٹائم کا ٹائم دیا گیا، اتنے ٹائم آپ عبادت کریں، اس ٹائم کے بعد آپ کو کتاب دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح تمام انبیاء رسولوں نے عبادت کی، عبادت کے بعد ان کو کتاب عطا ہوئی۔ لیکن آپ کے اور میرے سرور کونین ساقی کوثر آمنہ کے در یتیم کو اس طرح محدود نہیں کیا گیا، اس طرح پابند نہیں کیا گیا، اس طرح ایک جگہ پر چلے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، اس طرح آمنہ کے در یتیم کو پابند نہیں کیا گیا کہ آپ اتنے دن وہاں پہ بیٹھیں، وہاں پہ چلا کاٹیں، وہاں پہ عبادت کریں، وہاں پہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کے نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے آگے سر جھکا کے آنسو بہائیں، آپ کو کتاب دے دی جائے گی۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جب دنیا کے اندر بھیج دیا، اس کے بعد جب اپنا کلام بھیجنا چاہا تو یہ نہیں دیکھا کہ میرا نبی ہے کہاں پہ، دیکھا آمنہ کا در یتیم اگر بازار کے اندر ہے تو جبرائیل کو قرآن دے کے وہ بازار کے اندر بھیج دیا گیا، اگر دیکھا آمنہ کا در یتیم غار کے اندر ہے تو اس کی بازار واپس گھر آنے کا انتظار نہیں کیا، غار کے اندر قرآن جبرائیل کو دے کے بھیج دیا گیا، جب میرا نبی جہاں جاتا گیا قرآن وہاں پہنچتا گیا، اور وقت اور ضرورت کے مطابق وہاں پہ وہ قرآن پہنچاتے گئے۔ اگر مکہ کے اندر نازل ہوا قرآن تو وہ صورتیں مکی کہلائیں۔ آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ اگر جو قبل ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آگے اس سے آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ انتظار نہیں کیا، گرمیاں ہیں تو یہ انتظار نہیں کیا کہ سردی آئے گی تو آیت نازل ہوگی۔ جب گرمی تھی اللہ نے گرمی کے اندر قرآن نازل کر دیا، اس کو سیکی کا نام دے دیا گیا کہ سیکی عربی میں گرمی کو کہا جاتا ہے، سیکی کو دے دی، جس طرح مکی بن گئی مکہ کے اندر نازل ہونے والی، مدینہ کے اندر نازل ہونے والی مدنی بن گئی، اسی طرح گرمی کے اندر نازل ہونے والی سیکی بن گئی، سردی کے اندر نازل ہونے والی ستائی بن گئی، دن میں نازل ہونے والی نہاری بن گئی، اور رات کو نازل ہونے والی لیلی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ہر صورت کو اس مقام کے، اس ٹائم پہ، اس وقت مقررہ کے اوپر نازل کیا گیا، پابند نہیں کیا گیا۔ اس سے اگلی بات وہ بھی بڑی مشہور ہے کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان سوچتا ہے اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو بتاؤ پھر ایک حافظ قرآن چھوٹا سا بچہ ہے اس کے سینے میں قرآن آیا، وہ تو ٹکڑے نہیں ہوا، کم از کم چھوٹی سٹیج آ جاتی، ہارٹ اٹیک تو ہو جاتا، کم از کم کوئی شریانیں ہی بند ہو جاتی،
لیکن ایسے نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمل اس پہ بڑی زبردست مثال دیتے ہیں. اور مثال دینے سے پہلے ایک اور مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. مثال کے لیے مثال، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی بندہ آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے شاگرد ہمارے علاقے میں آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے، آپ کے گاؤں، آپ کے دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہوتا. اب تھانوی صاحب اس کو دیکھا، حال دیکھا اس کا، سمجھ گئے کہ اگر اس کو میں علمی دلیلیں دوں گا تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسی مثال دوں اس کو کہ بغیر دلیل کے یہ سمجھ آ جائے. تو حضرت نے فرمایا آپ اپنے گاؤں دیہات سے باہر کہیں گئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گیا ہوں. تو حضرت نے کہا آپ دلی میں حج کر لیتے. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا حضرت میں دلی میں کس طرح حج کر لیتا؟ یہاں پہ تو نہ صفا ہے، نہ مروہ ہے، نہ دیگر جو ضروریات حج ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، تو میں کس طرح کر لیتا؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ اگر آپ کا حج دلی کے اندر نہیں ہو سکتا تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ یہاں پورے نہیں ہوتے دلی کے اندر. اسی طرح آپ کے گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں کے ارکان مکمل نہیں ہیں آپ کے گاؤں کے اندر. بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور بعض جگہ مثال سے بات کی جاتی ہے. بعض ٹائم انسان ان پڑھ بندے کو دلیل دیتا ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ان پڑھ بندہ پڑھے لکھوں میں ایسی بات کر دیتا ہے، اس کی بات دلیلوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. اس کے اوپر ایک بات آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا. بڑے دلائل دیے جا رہے تھے دونوں طرف سے. عیسائی کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مسلمان اس کو نبی ثابت کر رہے تھے. دونوں طرف سے متواتر دلیلیں آ رہی تھی. بڑی دنیا، بڑا ہجوم جمع تھا. دلیلیں صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے عصر ہو گئی، بڑی دلیلیں چل رہی ہیں. دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگائے جا رہے ہیں. ایک دیہاتی بابا کھڑا ہوا، اس نے کہا مولویوں صبر کرو، عالموں صبر کرو، تم لوگ رک جاؤ، مجھے کچھ بات کرنے دو. انہوں نے کہا بابا جی ہم صبح سے دلیلیں دے رہے ہیں، ہم دلائل دے رہے ہیں، یہاں کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ کیا دلیل دو گے؟ آپ نے کہا، اس نے کہا مجھے چھوڑو. اس کو بٹھا دیا گیا. تھوڑی دیر گزری، وہ بابا پھر کھڑا ہوا، پھر اس کو بٹھا دیا گیا. جب تیسری بار کھڑے ہوا تو ایک عالم نے کہا چلو اس کی بھی سن لیتے ہیں، صبح سے ہم دلائل دے رہے ہیں. وہ بابا کھڑے ہوا، اس کو مناظرے کے اندر اجازت مل گئی کہ آپ ان سے گفتگو کریں. اور اس نے عیسائی مناظر سے پوچھا آپ ہمیں یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق کون تھے؟ تو اس مناظر نے بڑے فخر سے کہا، بڑے جنون سے، بڑے جلال سے کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے. تو بابا نے کہا اچھا؟ اس نے کہا جی بالکل. تو اس نے کہا اچھا تو آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا. اس نے کہا اچھا قتل کر دیا؟ جی بالکل. اس نے کہا اس بات سے مکر ہو گئے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا، اس بابے نے کہا اچھا تو جو اللہ ہے اس کی کتنی عمر ہے؟ جو آپ کے عیسیٰ السلام کا باپ ہے اللہ، اس کی کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا ہزاروں سالوں سے، ہزاروں سال، اللہ جانے کتنی عمر ہے، کوئی پتہ نہیں. اس نے کہا اچھا کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی بیٹا ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا پاگلو اس خدا کو چھوڑو، مجھے خدا مانو. وہ پریشان ہو گئے سارے کہ یہ کیا؟ اس نے کہا میری عمر ہے 60 سال، میرے بچے ہیں 10، میرے کسی ایک بیٹے کو کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے میں اس کے ٹکڑے نہ کر دوں. تمہارا صدیوں سے کیسا خدا چلا آ رہا ہے، ہزاروں سال ہے، بیٹا اس کا ایک ہی ہے،
تھے وہ بھی یہودیوں نے قتل کر دیا. تو وہ عیسائی مناظر چپ بند, اس کی کوئی آواز نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی جواب نہیں بچا. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے. تو واپس میں آتا ہوں اپنی بات کے اوپر کہ قرآن اتنا جلالی ہے کہ پہاڑوں کے اوپر نازل ہو جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, لیکن حافظ کے سینے میں آتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا, ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, شریانیں بند نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک ٹھاک سناتا ہے, گھر چلا جاتا ہے. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ حضرت مولانا طیب صاحب فرماتے ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ جلالی روشنی ہے. آپ سورج جب بالکل اپنے عروج کے اوپر ہو, اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکیں گے. قمیض اتاریں, اس کے سامنے بیٹھ جائیں, آپ اس کی تپش برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن اس جلالی سورج کی روشنی جب جمالی چاند کے اندر آتی ہے, وہ سورج جب اپنی روشنی چاند کو دیتا ہے, وہ جلال والا روشنی جو ہوتی ہے, جلالی روشنی جمال والے چاند کے اندر آتی ہے. جب تم چاند کو دیکھتے ہو تمہاری آنکھوں کو سرور آتا ہے, تمہارے جسم کو سرور آتا ہے, تمہیں سکون ملتا ہے. اسی طرح اللہ کا کلام جو ہے یہ جلال والا ہے, یہ جذبے والا ہے, یہ جلال والا ہے. اگر یہ ڈائریکٹ حافظ قرآن کے سینے میں آتا, اس کے سینے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن یہ جلال والا کلام جو تھا یہ نبی پاک کے جمال والے سینے کے اندر آ گیا, اس کے بعد یہ جمال میں بدل گیا. سبحان اللہ. تو وہاں ریزہ اس وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کہ اگر ڈائریکٹ آتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے, لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کالی کملی والے کے ذریعے ہمارے سینوں میں آیا. اس نبی جس کی خاطر سارا جہاں کو وجود دیا گیا, اس پیارے حبیب کی خاطر جب اس کے جمالی سینے کے اندر قرآن آیا تو اس کے بعد جس طرح چاند کی روشنی ہمیں تکلیف نہیں دیتی, اسی طرح جمال والے سینے سے قرآن گزر کر حافظ کے سینے میں آیا, اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اس کے بعد دوسری بات, صحابہ اکرام نے جب جنگ یمامہ میں صحابہ اکرام بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے, تو صحابہ نے سوچا اب اس قرآن کو اکٹھا کیا جائے, لکھا جائے, ایک کتاب کی شکل دے دی جائے. جب صحابہ نے یہ فیصلہ کیا, ایک شورا بنی اور شورا نے یہ فیصلہ کیا جو شخص بھی ایک آیت لے کے آئے گا, سورت لے کے آئے گا, وہ ایک تو وحد ہوگا, ایک ساتھ گواہ لے کے آئے گا. یعنی دو بندے اس آیت پہ گواہی دیں گے تو تب جا کے یہ قرآن میں ہم شامل کریں. ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ, اگر میں ان کے نام میں ذہن میں نہ ہو, یہ نام نہ ہو تو معذرت. وہ صحابی رسول آئے, اس شورا کے سامنے پیش ہوئے, قرآن کی 2 آیتیں لے کے آئے. تو انہوں نے کہا آپ آیتیں لے کے آئے؟ جی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں, لیکن آپ تو ایک ہو, دوسرا کون ہے؟ اس نے کہا دوسرا تو کوئی نہیں ہے. جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی تب صرف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا, وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, ہماری شرائط یہ ہے کہ یہاں پہ 2 صحابی چاہیے ہمیں. تو اس نے کہا دوسرا تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, پوچھا ماجرا کیا ہے, بتایا گیا یہ صورتحال ہے. انہوں نے مجلس شورا والوں سے کہا آپ جانتے نہیں ہو یہ کون صحابی رسول ہے؟ یہ تو وہ صحابی رسول ہے. ایک دن مکہ کے مدینہ کے ایک چوراہے کے اوپر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو قرض ادا کیا, لیکن قرض ادا کرتے وقت وہاں پہ کوئی بھی گواہ موجود نہیں تھا. وہ کچھ وقت کے بعد وہ یہودی مکر گیا کہ مجھے نبی پاک نے کوئی قرض ادا نہیں کیا. وہ بحث مباحثہ چل رہا تھا, اتنے میں یہ صحابی رسول آیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ بتائی گئی کہ نبی پاک نے اس کو معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے, اس کا قرضہ ادا کر دیا گیا ہے, لیکن یہ ماننے
کو تیار نہیں ہے. یہاں یہ کہہ رہا ہے گواہ پیش کرو. اس صحابی رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے. یہ بات سننے کے بعد وہ یہودی چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے عرض کیا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے جھوٹ کیوں بولا, آپ تو وہاں تک تھے نہیں. اللہ اس صحابی رسول نے کہا اے میرے پیارے حبیب, جب آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم نے اللہ دیکھا نہیں, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا خاتم النبیین ہو, آپ نے بتایا ہم نے مان لیا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے, ہم نے مان لیا. کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں, ہم وہاں بھی موجود نہیں تھے لیکن ہم نے وہ سب مان لیا. تو میں یہ کیسے نہ مانوں میرے نبی نے اللہ اس یہودی کا قرض ادا کیا ہو اور جھوٹ بولے میرا نبی. تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد یہاں جہاں پہ میرا یہ صحابی گواہی دے وہاں دو کی ضرورت نہیں, ایک ہی کافی. سبحان اللہ. تو اس طرح قرآن مجید لکھ کے ہم تک آج تک پہنچا بالکل محفوظ, اور اس کے لیے بڑی قربانیاں لگی. آج ہم جس طرح مزے سکون کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پہ قرآن سنتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے جو بھی, آنکھ کھولی ہم مسلمان, کوئی تکلیف نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ پریشانی, نہ کوئی تکلیف اٹھائی, نہ کوئی جیل قید بند کی صحبتیں اٹھائی, کچھ بھی نہیں کیا, آنکھیں کھولی ہم مسلمان. لیکن میرے بھائیوں وقت کافی ہو چکا ہے. اس قرآن کا یہی پیغام ہے, اس رمضان کا یہی پیغام ہے. اس قرآن کو صرف نماز تراویح تک حافظ صاحب کے اوپر نہ چھوڑو, اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آؤ. مجھ سے قبل وہ ننھے حتیب صاحب بھی فرما رہے تھے انقلاب کی بات, اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی بتایا کس طرح انقلاب آیا, لیکن کاش ہم پہ بھی یہ انقلاب آ جائے. ہم پہ نہیں آتا. وجہ یہ ہے ہم صرف, وہ ہمارا کالج میں پروفیسر صاحب ہوا کرتا تھا, وہ کہتا تھا آپ شناختی کارڈ کی مسلمان ہو, صرف شناختی کارڈ کی حد تک مسلمان ہو, آگے چھوڑ دیا آپ لوگ. ہم محفل کر رہے ہیں, محفل قرآن ہوتی ہے, محفل نعت ہوتی ہے, ذکر اذکار ہوتا ہے, درود شریف پڑھا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے ہم اس قابل ہیں کہ اپنی نبی کے سامنے جا سکیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم صحابہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے؟ وہ ہم سے پوچھے ہم نے نبی کے اوپر کلمہ پڑھا, کلمے کے بعد ہم نے اپنے بچے قربان کر دیے, کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی بیویاں بیوہ کروا دی, ہم نے قرآن پڑھا, پوری دنیا کے اندر یہ قرآن پہنچا دیا, آپ کی نسلوں تک ہم نے قرآن پہنچایا, نماز پہنچائی, ایمان پہنچایا, کلمہ پہنچایا, توحید پہنچائی, رسالت پہنچائی, ختم نبوت کا ترانے ہم نے تم تک پہنچائے, اور تم یہی سوتے رہے. تم نے کیا تو کیا کیا میرے مسلمان بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے ہم وطن, میرے ہم علاقہ نوجوان ساتھیوں, آج سے عہد کرو اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے لائیں گے جیسے صحابہ لائے تھے. ہم صحابہ کی طرح پڑھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں, ہم تلاوت قرآن تو کر سکتے ہیں, ہم نوافل تو نہیں اگر درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں, ہم یہ کچھ تو کر سکتے ہیں, نبی کی طرح شکل و صورت تو بنا سکتے ہیں. کل نبی اگر ہمیں ہمارا چہرہ دیکھ کے, ہمارا لباس دیکھ کے, ہمارا نبی اگر چہرہ پھیر لے, ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی, ہمارے کھاتے بچے گا کچھ بھی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کے اندر عہد کر لو ہم نماز کم از کم 5 وقت کی ضرور پڑھیں گے, ہم تلاوت قرآن ضرور کریں گے, ہر غریب کے ساتھ ہم مدد ضرور کریں گے. یاد رکھو ہر بندہ, ہر نوجوان, ہر بوڑھا, ہر جو بھی ہے وہ اپنے آس پاس دیکھے, کوئی بوڑھا, کوئی غریب شخص ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, اس کو بھوکا سونے نہ دو. یہ یاد رکھو میں پیٹ بھر کے سو جاؤں, میں پیٹ بھر کے سوؤں, میرا پڑوسی بھوکا سوئے, میرے علاقے والا بھوکا سوئے, میری نماز کسی کام کی نہیں, میری تلاوت کسی کام کی نہیں. یہ یاد رکھو نماز بھی پڑھنی ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, اس کے ساتھ غریب یتیموں کا خیال بھی رکھنا ہے, مفلسوں کی مدد بھی کرنی ہے, جانی ہو یا مالی ہو جو بھی ہو ہر قسم کی مدد کرو گے نا, کرو گے. اگر کرے ہمت انسان نہیں, کیا نہیں اس کے بس میں.
یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. یہ ہماری کم ہمتی ہے، ورنہ بات کچھ نہیں ہے. جس دنیا کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے میرے دوست. یہاں کے لیے بھی کرو، وہاں کے لیے بھی کرو. 5 منٹ ہم نماز کے لیے دکانیں بند نہیں کرتے تھے، آج پوری دنیا بند پڑی. اب نقصان نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ میری جان پہ آئی ہے. میری جان پہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جان پہ نہیں ہے تو سب کچھ چلتا ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے. نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ مجھے کس نے کر دیا سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے تو اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. نہ جا میری خطا لبی پہ اے دیکھنے والے، لب پہ زخم بھی ایک ہنسی معلوم ہوتی ہے. اداگاؤں اے دنیا کے اداگاؤں میں خوب سمجھتا ہوں تیری اداؤں کو، یہ بے دلی نہیں بے روحی معلوم ہوتی ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.